عورت کا خوشبو لگا کر کے گھر کے باہر نکلنا. اللہ کے نبی فرماتے لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تتطیب لہذا المسجد. جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر کے آتی ہے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اگر پنڈال کے اندر آپ میری باتوں کو سن رہی ہیں تو آپ بھی غور سے سننا. جو عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر کے آتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. حتی ترجیہ فتغتسل غسلہا للجنابہ، جب تک کہ وہ گھر جا کر کے غسل نہ کر لے. کون سا غسل؟ جو غسل جنابت ہوتا ہے. جب عورت ناپاک ہو جاتی ہے، ناپاک ہونے کے بعد جو وہ غسل کرتی ہے، سر سے پیر تک نہاتی ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لے گی خوشبو لگانے والی عورت، تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. جب نماز کے لیے آنے والی عورت خوشبو نہیں لگا سکتی تو جلسے کے لیے آنے والی عورت خوشبو کیسے لگا سکتی؟ عقیقہ اور شادی کی دعوت میں جانے والی عورت دنیا بھر کے پرفیوم اور خوشبو لگا کر کے کیوں جا رہی ہے؟ اگر نماز کے لیے آنا حرام ہے میرے بھائیوں تو جلسے میں بھی خوشبو لگا کر کے آنا حرام ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، مجھے لوگوں نے بتایا کہ کہیں پر جلسہ ہوا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، لاکھوں کا خرچ ہوا تھا، مگر جلسے میں مانوس چھلونا آدمی نہیں تھے. میں نے پوچھا کیوں نہیں تھے؟ بولے عورتیں نہیں آئی تھی، عورتوں کا انتظام نہیں تھا تو مرد حضرات نہیں آئے. پتہ یہ لگا کہ جلسے میں مردوں کی اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس لیے آ رہی ہے کیونکہ عورتوں کا جمگھٹ ہوتا ہے. جوان لڑکیاں ہیں، خوبصورت کپڑے پہن کر کے، سج کر کے، سور کر کے، جویلری وغیرہ پہن کر کے اور میک اپ کر کے آ رہی ہیں، اور دکانیں لگی ہیں، سڑکوں پر نوجوان لڑکے بھی ٹہل رہے ہیں، لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہیں. میرے بھائیوں، یہ منظر بڑا نامناسب ہے، یہ چیز بڑی نامناسب ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو عورت نماز کے لیے آ رہی ہے خوشبو لگا کر، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو جو عورت جلسے میں آتی ہے، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا سمپل ڈریس میں آؤ، سادہ کپڑے میں آؤ، خوشبو کے بغیر آؤ اور پردے کے اندر آؤ اور تقریر سن کر کے واپس اپنی گھر چلی جاؤ. جلسوں کو تماشا مت بناؤ میرے بھائیوں. جلسوں، آج کتنے جلسے ہیں مجھے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی پکڑے گئے، آج جلسے میں ایک لڑکا لڑکی رنگ رلیاں کرتے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے پکڑے گئے. مجھے یہ خبریں سن کر کے اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ جلسہ ہے میرے بھائی، یہ دین کا پروگرام ہے، اور آج آپ کے سیمانچل میں ان جلسوں کی کیا شکل بنا دی گئی. ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جلسوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اگر جلسے میں لاتے ہیں تو سختی کر کے لائیں کہ دیکھو جلسے میں جانا ہے مگر سمپل طریقے سے جانا ہے. اپنی جوان لڑکیوں کو آپ تاکید کر دیں دیکھو ہمیں سادہ طریقے سے جانا ہے، سج کر کے، سمر کر کے، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر کے نہیں جانا ہے. جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا حرام ہے تو جلسے میں بھی سج سمر کر کے آنا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھیں تو خوشبو لگا کر جو عورت آتی ہے اس کا معاملہ بھی آپ نے سن لیا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ انسان اکیلے میں، تنہائی میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں وہ گناہ کا کام کرے، وہ ناجائز کام کرے، وہ حرام کام کرے. اکیلے اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اور میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا. اور آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے. میں جانتا ہوں آج 3 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل اور اسمارٹ فون ہے. موبائل چلانے والا اس حدیث کو غور سے سنیں. موبائل چلانے والی ہماری نوجوان بہنیں، ہماری قوم کی لڑکیاں بھی اس حدیث کو غور سے سنیں، ہمارے نوجوان بھائی بھی سنیں. حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. حضرت ثوبان کہتے ہیں
اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کوئی گنتی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا او لوگوں وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، بس ایک بات کی کمی ہوگی، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ وہ حرام کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، وہ پبلک کے سامنے تو نہیں کریں گے، وہ ماں باپ کے سامنے تو نہیں کریں گے، لیکن جب بند کمرہ ہوگا، بیڈ روم میں اکیلے سو رہے ہیں اور ہاتھ میں موبائل کی اسکرین ہے، اب موبائل کے اوپر وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں، موبائل جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوئی۔ کتنے علماء ہیں، کتنے قرآن کے حافظ ہیں، کتنے حاجی ہیں، کتنے 70 سال کے بوڑھے ہیں جو آج موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آج موبائل نے ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیا، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اور ایک بات کان کھول کر کے سن لیں،